عمرہ احمد کے مشہور ناول جنت کے پتے اس کے کچھ خاص حصوں پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، اور خاص طور پر وہ حصے جو حیا یعنی مرکزی کردار کے سفر کو دکھاتے ہیں۔ ہاں، اس کی زندگی کے وہ کافی پیچیدہ موڑ، اور پھر ترکی میں جو کچھ ہوا وہ سب۔ ہمارے پاس کہانی کے وہ ٹکڑے ہیں جن میں کرداروں کی آپس کی بات چیت ہے، حیا کی اپنی سوچیں ہیں، اور کہانی جہاں اہم موڑ لیتی ہے وہ سب۔ صحیح، تو ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ ان اقتباسات کے ذریعے ہم سمجھیں کہ وہ شناخت کیسے تلاش کی جاتی ہے، سچائی کیا ہمیشہ ایک سی رہتی ہے۔ ثقافتی تجربات بھی ہے اس میں۔ جی، ثقافتی تجربات، ماضی کا بوجھ، یہ سب موضوعات ہیں، انہیں گہرائی میں دیکھنا ہے۔ اور کہانی شروع ہی ہوتی ہے ایک تجسس کے ساتھ، وہ پرائیویٹ نمبر والی کالز۔ ہاں، یا وہ پزل باکس جو حیا کو ملتا ہے۔ وہیں سے شروع کریں۔ کیا یہ صرف کہانی کو آگے بڑھانے کے طریقے ہیں، یا ان کا کوئی گہرا مطلب بھی ہے؟ میرے خیال میں تو یہ صرف کہانی آگے بڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ حیا کی زندگی میں جو غیر یقینی صورتحال آ رہی ہے یہ اس کی علامت ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، شروع میں وہ پہلے ہی پریشان ہے اپنی کزن ارم کے رشتے سے انکار کی وجہ سے۔ ہاں، اسے لگتا ہے شاید وجہ وہ خود ہے۔ بالکل، تو یہ جو نامعلوم کالز ہیں وہ اس کی بے چینی کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ اور وہ سوچتی بھی ہے کہ سائبر کرائم سیل سے رابطہ کرے، لیکن پھر ڈر بھی جاتی ہے۔ جی، وہ خطرات کا سوچتی ہے۔ یہ کشمکش ہے کہ مدد بھی چاہیے اور نامعلوم کا خوف بھی ہے۔ پھر وہ ایک خاص کال آتی ہے، بھاری سی آواز، پرائیویٹ نمبر سے۔ وہ صرف ایک کال نہیں ہے، وہ جیسے ایک دستک ہے کسی بڑے راز کی، اور اس کے فوراً بعد وہ خواب۔ ہاں، وہ خواب تو واقعی پریشان کرنے والا تھا۔ وہ بے ہوش لڑکیاں، پھر کسی کے بازو پر نتاشا لکھا ہوا، زخم، خون، اور پھر جب وہ اٹھتی ہے تو فون کی وہی ٹون بج رہی ہوتی ہے جو خواب میں تھی۔ تو حقیقت اور وہم جیسے مل جاتے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ صرف ٹینشن ہے یا واقعی کوئی خطرہ آنے والا ہے۔ یہیں سے کہانی تھوڑی نفسیاتی تھرلر جیسی ہو جاتی ہے۔ یہ خواب یا شاید یہ کوئی بھولی ہوئی یاد ہے، یہ آگے آنے والے واقعات کے لیے ایک طرح کی بنیاد بنتا ہے۔ اور اسی الجھن کے بیچ حیات ترکی چلی جاتی ہے، ایک بالکل نیا باب۔ استنبول، نیا ملک، نیا کلچر، وہاں اس کی ملاقات ڈی جے یعنی خدیجہ سے ہوتی ہے۔ وہاں کے جو ثقافتی تجربات ہیں وہ بھی دلچسپ ہیں، جیسے وہ سلام علیکم والی بات۔ ہاں، یا یہ جاننا کہ اردو لفظ ترکی کے اردو یعنی لشکر سے نکلا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اسے ایک نئی دنیا دکھا رہی ہیں۔ جی، اور صرف یہی نہیں، ایوب سلطان مسجد کا ذکر ہے، پھر وہ جواہر مال کا بھی۔ ہاں، وہ یورپ کا سب سے بڑا مال والا مذاق، کہتی ہے پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا ہے۔ جی، تو یہ سب ایک بڑی دنیا کا تجربہ ہے، لیکن ساتھ میں چھوٹی چھوٹی مشکلات بھی ہیں، جیسے فون سم کا مسئلہ، یا وہ جہانگیر علاقے کا نام صحیح نہ لے پانا۔ یہ سب نئے ماحول میں ہوتا ہے، جسے آپ کلچرل فرکشن کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی نئے ماحول میں اس کی ملاقات ہوتی ہے جہان سے، سیحان۔ شروع میں وہ اسے جہان سمجھتی ہے، جو بعد میں اہم ہو جاتا ہے، اور یہیں پر کہانی میں ایک اور پراسرار چیز آتی ہے، وہ پزل باکس اور ہیراکلیٹس کا کال۔ کوئی شخص ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا، یہ اسے ایک ایسے وقت میں ملتا ہے جب وہ خود بدل رہی ہے۔ بالکل، یہ صرف فلسفہ نہیں ہے، یہ اس کی اپنی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ جو فلسفہ فلیکس ہے کہ ہر چیز بدل رہی ہے، یہ اسے تسلی دیتا ہے یا اور الجھا لیتا ہے؟ شاید دونوں چیزیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ تبدیلی کو قبول کرو، ماضی کو چھوڑو۔ دوسری طرف یہ شناخت کے بحران کو اور گہرا بھی کر سکتا ہے کہ اگر میں بدل رہی ہوں تو میں ہوں کون؟ اور ہیراکلیٹس کے دوسرے کال بھی ہیں، جیسے کتے اجنبیوں پر بھونکتے ہیں۔ جی، ہو سکتا ہے یہ چیزیں بھی لاشعوری طور پر حیا کو اپنے آس پاس کے لوگوں پر شک کرنے پر مجبور کر رہی ہوں۔ کے ساتھ ساتھ کہانی پھر سے اس تکلیف دہ تجربے پر آتی ہے جو شاید خواب نہیں تھا۔ وہ کمرہ، لڑکیاں، ہاسپٹل کا گاؤن جس پر WHO لکھا تھا۔ جی، یہ بہت حقیقی لگتا ہے۔ یہ حیا کے ماضی میں کسی ممکنہ حادثے یا صدمے کی طرف اشارہ ہے جو ابھی پوری طرح کھلا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس کا ڈر، گھر جانے کا، لوگوں کا سامنا کرنے کا، بدنامی کا، یہ بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے۔
اسے لگتا ہے اس کی زندگی جیسے ختم ہو گئی ہے۔ اور اسی کمزوری کی حالت میں اسے عائشہ اور بہارے کے پاس پناہ ملتی ہے، آنے کے گھر۔ یہاں عائشہ کا کردار بہت اہم ہے۔ وہ صرف رہنے کی جگہ نہیں دیتی، وہ زندگی کا ایک الگ فلسفہ بھی سکھاتی ہے۔ وہ فلسفہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی عبادات، روزمرہ کے کام، جیسے وہ پھولوں کے ہار بناتی ہے یا موتی بیچتی ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اچھا۔ اور وہ لڑکیوں کو کہتی ہے کہ یہ جو خود کو نازک سمجھنا ہے نا، فریجائل ہونا، اسے چھوڑو، مضبوط بنو۔ لیکن کیا یہ مشورہ ایک ایسی لڑکی کے لیے جو شاید بہت بڑے صدمے سے گزری ہو، تھوڑا سادہ نہیں؟ جیسے اس کے درد کو کم سمجھا جا رہا ہو؟ یہ اہم سوال ہے۔ ہو سکتا ہے عائشہ کا طریقہ ہر ایک کے لیے نہ ہو، لیکن شاید حیا کو اس وقت اسی طرح کی عملی سوچ اور روحانیت کی ضرورت تھی۔ وہ اسے الحجامہ یعنی کپنگ تھیراپی کا بھی بتاتی ہے۔ جی، جو ایک روایتی علاج ہے جسمانی اور روحانی شفا کے لیے۔ یہ سب چیزیں مل کر شاید حیا کو خود کو دوبارہ جوڑنے میں مدد دے رہی ہیں۔ اور پھر آتا ہے وہ موتی والا پزل باکس۔ یہ پہیلیاں تو جیسے حیا کی زندگی کا حصہ بن گئی ہیں۔ اس بار ایک نظم ہے، سیپیاں ہیں۔ اور حل نکلتا ہے پرل۔ اندر سے ایک چابی ملتی ہے جس پر لکھا ہے امانت، امانت۔ یہ پزل باکس نا، یہ صرف کھیل نہیں ہے، یہ حیا کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ خود اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈے۔ وہ اب صرف حالات کا شکار نہیں، وہ کچھ تلاش کر رہی ہے۔ اور وہ چابی پر امانت کے ساتھ 2 نقطے بھی بنے ہیں، ایک نیا راز۔ بالکل، اور راز ابھی ختم نہیں ہوئے۔ جب وہ بکس کو آگ کے قریب کرتی ہے تو مزید مصرے نظر آتے ہیں۔ یہ حصہ تو بالکل جاسوسی کہانی جیسا ہے۔ ہاں، اور پھر حیا ان مصروں کو تقسیم اسکوائر کی چیزوں سے جوڑتی ہے۔ بلڈڈ پائن یعنی ٹوٹی ہوئی لکڑی کی ہیل، ٹیئرز ڈیوائن یعنی بارش، ایمرلڈ کروسیفائیڈ یعنی گھاس، اور فریڈم پیٹریفائڈ یعنی اتاترک کا مجسمہ، استقلال یادگار۔ یہ دکھاتا ہے کہ حیا اب اپنے ارد گرد کو کتنے غور سے دیکھ رہی ہے، اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور آخری مصرے A love lost in symbolic smell کا تعلق پسٹل کی خوشبو سے، اور under which the lines dwell کا میٹرو لائن سے جوڑ کر وہ حل ٹیکسیم تک پہنچاتی ہے۔ بہت ذہانت سے، لیکن ٹھیک اسی وقت حالے کہتی ہے کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ اور جب حیا مڑ کر دیکھتی ہے تو وہ جہان ہوتا ہے۔ وہی جہان جو خود کو غریب کہتا تھا لیکن مہنگی جگہوں پر رہتا تھا، مہنگی چیزیں استعمال کرتا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بہت سے سوالات اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ حیا اس سے پوچھتی ہے، اس کے جھوٹ پر سوال کرتی ہے، اور پھر وہ بڑا انکشاف ہوتا ہے۔ جہان کا ماضی، اس کے والد کا جاسوس ہونا، اور پھر یہ کہ جہان خود بھی ایجنٹ تھا، اسے ٹارچر کیا گیا، اس کے اپنے ساتھی نے دھوکہ دیا۔ سٹول پجنز کا ذکر۔ جی، یعنی وہ ایجنٹ جو اپنے ہی لوگوں کی مخبری کرتے ہیں۔ یہ اس کے کردار کو بہت پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اور اس کا کوڈ نام ایجنٹ روز پیٹل، ARP۔ وہی نام جو حیا کی فائل پر لکھا تھا، وہی جو فون کرتا تھا وائس چینجر استعمال کر کے۔ سب کچھ جیسے جڑ جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا تھا یہ سب کرنے کا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ حیا کو اپنی کہانی سنانا چاہتا تھا، ایک سٹوری سواپ کرنا چاہتا تھا۔ کہانیوں کا تبادلہ؟ جی، وہ کہتا ہے اس نے خود کو کمتر اس لیے دکھایا تاکہ حیا اس سے ڈرے نہیں۔ لیکن کیا یہ سچ ہے یا یہ بھی کہانی کا ایک حصہ ہے؟ یہ سٹوری سواپ والی بات بہت دلچسپ ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہیں ہوتا، وہ اصل کہانی نہیں جان پاتا۔ کیا یہی پوری کہانی کا وہ مرکزی خیال ہے؟ یہ ایک بہت اہم تھیم ہے، یقیناً۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر شخص کی اپنی سچائی ہوتی ہے جو اس کے تجربات سے بنتی ہے۔ اور ہمیں چیزوں کو صرف اوپر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ بالکل، جہان کی کہانی ہمیں گہرائی میں دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی دوران ہمیں پاکستان میں بھی حیا کی ایک جھلک ملتی ہے۔ وہ بزنس دیکھ رہی ہے۔ ہاں، وہ تعمیراتی کام میں ناقص مٹیریل پر نجم صاحب سے بات کر رہی ہے، اور شیئر ہولڈرز کے منافع کو دوبارہ انویسٹ کرنے کی تجویز دے رہی ہے۔ کیا یہ ترکی والے واقعات سے بالکل الگ ہے؟ بظاہر تو الگ لگتا ہے، لیکن شاید یہ دکھانے کے لیے کہ ترکی کے تجربات نے حیا کو بدل دیا ہے۔ وہ اب زیادہ پر اعتماد لگ رہی ہے، فیصلے کر رہی ہے، ذمہ داریاں سنبھال رہی ہے۔ جی، وہ صرف جذباتی کشمکش میں نہیں گھری ہوئی۔ زاہد چچا کا ساتھ بھی اس کی نئی پوزیشن کو مضبوط کرتا ہے۔ اور ترکی میں رہتے ہوئے بھی اس کی تبدیلی جاری ہے۔ یونیورسٹی میں حجاب پر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہاں، وہ عرب باجی والا واقعہ، اور پھر وہ نقاب والے مباحثے میں حصہ لیتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے مذہبی پہناوے میں زیادہ پر اعتماد ہو رہی ہے۔ یہ اپنی شناخت کو سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کا عمل ہے۔ اس کا لمبے اسکارف اور پورے لباس میں آرام دہ محسوس کرنا اس کی اندرونی تبدیلی ہے۔ وہ اب لوگوں کی باتوں سے کم پریشان ہوتی ہے۔
کہانی کے آخر میں کچھ اور پیچیدگیاں بھی ہیں۔ بہارے کا نام بدل کر حنا کریم ہو جانا، اور عبد الرحمن کا ان کے ساتھ نہ رہنے کا فیصلہ، یہ بہارے کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ اور پاکستان میں حیا کے والد کو وہ فون کال آتی ہے جس سے لگتا ہے کوئی نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ جی، کہانی ایک غیر یقینی موڑ پر ختم ہوتی ہے، بہت سے سوال چھوڑ کر۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے حیا کو دیکھا، وہ اپنی شناخت ڈھونڈ رہی ہے، ثقافت کی الجھنوں سے گزر رہی ہے، خطرناک رازوں کا سامنا کر رہی ہے۔ میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ نکلتی ہے کہ سچائی اور شناخت کوئی ٹھوس، ایک جگہ رکی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، وہ بدلتی رہتی ہیں۔ ہمارے تجربات کے ساتھ، ہمارے ڈر اور ہمارے رشتوں کے ساتھ۔ بالکل۔ جہان کی کہانی بتاتی ہے کہ ہر شخص کے اندر کئی کہانیاں ہوتی ہیں۔ عائشہ کا کردار سکھاتا ہے کہ مشکل میں بھی مقصد کیسے ڈھونڈا جائے۔ اور یہ کہ تبدیلی تو آنی ہی ہے، چاہے وہ فلسفے کی بات ہو یا زندگی کی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ جی، یہ کہانی ہمیں کرداروں کے ساتھ ان کے سفر میں شامل کرتی ہے اور ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی پہیلیوں اور تبدیلیوں سے کیسے نمٹتے ہیں۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے یہی سوال چھوڑ جاتے ہیں نا؟ جی، کہ جس طرح جہان نے سٹوری سویپ کی بات کی، کیا ہماری اپنی زندگیوں میں بھی سچائی کا ایک بڑا حصہ ان کہانیوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ہم کبھی نہیں بتاتے، یا جنہیں سننے کا دوسروں کو کبھی موقع ہی نہیں ملتا؟